کتاب میرداد کا آغاز ہوتا ہے نیروندا جو 9 ساتھیوں میں سب سے چھوٹا ہے، وہ یہ کتاب اپنی آنکھوں دیکھے تمام احوال کو مرتب کرتے ہوئے ترتیب دیتا ہے۔ کتاب کے آغاز میں لکھا ہے کہ یہ ہے کتاب میرداد، اس کو تحریر میں لانے والا ہے نیروندا جو اس کے ساتھیوں میں سب سے چھوٹا اور حقیر۔ یہ کتاب روشنی کا مینار ہے اور پناہ گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو شوق رکھتے ہیں خود پر فتح یاب ہونے کے لیے، باقی سب لوگ اس سے محتاط رہیں۔ باب اول، میرداد اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور پردوں اور مہروں کی بات کرتا ہے۔ نیروندا، اس شام 8 ساتھی دسترخوان پر جمع تھے اور میرداد ایک طرف چپ چاپ کھڑا حکم کا منتظر تھا۔ قدیم اصولوں میں سے ساتھیوں پر رائج ایک اصول یہ بھی تھا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی گفتگو میں کے لفظ سے پرہیز کریں۔ ساتھی شمادم سردار کی حیثیت سے اپنی نمایاں کامیابیوں کی ڈینگیں ہانک رہا تھا۔ اس نے بہت سے اعداد و شمار پیش کیے جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے کشتی کی دولت اور شہرت میں کس درجہ اضافہ کیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ممنوع لفظ میں کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ ساتھی میکائیون نے اس کے لیے اس کو ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن اس پر گرما گرم بحث شروع ہو گئی کہ اس اصول کا مقصد کیا ہے اور یہ کس نے بنایا ہے، حضرت نوح نے یا پہلے ساتھی یعنی سام نے۔ گرما گرمی سے بڑھ کر نوبت تان و تشنیع تک جا پہنچی اور اس تانوں کے بعد ایسا شور و غوغا ہوا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ محض اس غرض سے کہ شور و غوغا ہنسی مذاق میں بدل جائے، شمادم نے میرداد کی طرف رخ کیا اور واضح طور پر اس کی ہنسی اڑانے کی غرض سے کہا، ادھر دیکھو، ہمارے بزرگ سے بھی عظیم ایک شخص جہاں ہے۔ میرداد ہمیں الفاظ کی اس بھول بھلائیوں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھا۔ تمام آنکھیں میرداد پر مرکوز ہو گئیں اور ہمیں بے حد حیرانی ہوئی اور مسرت بھی جب اس نے یعنی میرداد نے 7 برسوں کے بعد پہلی مرتبہ اپنے لب کھولے اور ہم سے کہا، کشتی کے ساتھیوں، شمادم نے بے شک اپنی خواہش از راہ تمسخر ظاہر کی ہے۔ وہ انجانے میں میرداد کے سنجیدہ فیصلے کی پیشین گوئی کرتی ہے، کیونکہ میرداد جس روز کشتی میں آیا تھا اس نے اسی روز آج کا وقت اور مقام اور یوں ہی حالات اپنی مہریں توڑنے، اپنے پردے اتار پھینکنے اور تمہارے اور دنیا کے روبرو اپنی اصل صورت میں ظاہر ہونے کے لیے منتخب کر لیے تھے۔ میرداد نے اپنے ہونٹوں پر 7 مہریں لگا رکھی ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ 7 پردوں میں ڈھانپ رکھا ہے تاکہ وہ تمہیں اور دنیا کو جب تم تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو جاؤ تو یہ تعلیم دے سکے کہ کیسے اپنے ہونٹوں سے مہریں توڑی جائیں، اپنی آنکھوں کو کیسے بے نقاب کیا جائے اور اپنے آپ کو خود کے سامنے مکمل جلال میں کس طرح ظاہر کیا جائے۔ تمہاری آنکھیں ضرورت سے زیادہ پردوں سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو تم دیکھتے ہو محض ایک پردہ ہے۔ تمہارے ہونٹوں پر ضرورت سے زیادہ مہریں لگی ہوئی ہیں۔ جو بھی لفظ تم منہ سے نکالتے ہو وہ ایک مہر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تمام اشیاء اور ان کی شکلیں اور قسمیں چاہے کچھ بھی ہو، خواہ پردے اور پوتڑے ہیں جن میں زندگی کو لپیٹا اور ڈھانپا جاتا ہے۔ تمہاری آنکھ جو اپنے آپ میں ایک پردہ اور پوتڑا ہے، تمہیں پردوں اور پوتڑوں کے سوا کسی اور چیز کے قریب کیسے لا سکتی ہے؟ اور الفاظ، کیا وہ حروف اور اعراب میں مقید اشیاء نہیں ہیں؟ تمہارا ہونٹ جو اپنے آپ میں ایک مہر ہے، مہروں کے سوا کسی اور شے کا تلفظ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ آنکھ پردہ ڈال سکتی ہے، پردوں کو چھید نہیں سکتی۔ ہونٹ مہریں لگا سکتا ہے، مہریں توڑ نہیں سکتا۔ اس سے زیادہ ان سے کچھ نہ مانگو۔ یہ ان کے جسمانی فعل کا حصہ ہے اور یہ اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ پردے تان کر اور مہریں لگا کر وہ تمہیں بلند آواز میں پکارتے ہیں کہ آؤ، اور جو کچھ پردوں کے پیچھے ہے اس کی جستجو کرو اور جو مہروں کے نیچے ہے اس کو دریافت کرو۔ پردوں میں پیوست ہونے کے لیے تمہیں پلکوں، پپوٹوں اور ابروؤں کے سائے والی آنکھ کے علاوہ ایک اور آنکھ کی ضرورت ہے۔ مہریں توڑنے کے لیے تمہیں ناک کے نچلے گوشت کے جانے پہچانے ٹکڑے کے علاوہ ایک اور ہونٹ چاہیے۔ اگر تم دوسری چیزوں کو صحیح دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی آنکھ کو درست کرو تاکہ تم آنکھ کے اس پار کی چیزوں کو اچھی طرح دیکھ سکو۔ آنکھ سے نہ دیکھو،
आंख में से देखो। अगर तुम दूसरे अल्फाज सही अंदाज में बोलना चाहते हो तो पहले अपने होंठ और जुबान की गोयाई को दुरुस्त करो ताकि तुम उनकी तौफीक से बाहर के तमाम अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ अदा कर सको। तुम होंठ और जुबान के जरिए नहीं बल्कि उनमें से बोलो। अगर तुम सही देखोगे और सही बोलोगे तो तुम्हें सिवाय अपने आप के और कुछ भी नजर नहीं आएगा, और अपने आप के सिवा किसी और लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ नहीं अदा करना चाहिए, क्योंकि तमाम चीजों के अंदर और तमाम चीजों से परे, जैसे तमाम कलिमात के अंदर और तमाम कलिमात से पार, उनका कोई जवाब न मिला। ही हो बहुत खौफजदा देखने वाले बेहद बदहवास हुआ। अगर फिर भी तुम्हारी दुनिया इसी तरह का पेचीदा मुअम्मा है, वो इसलिए है कि तुम ही वो पेचीदा मुअम्मा हो, और अगर तुम्हारा जुमला एक किस्म का बदबख्त गोरखधंधा है तो इसलिए है कि तुम खुद ही बदबख्त गोरखधंधा हो। इसके अलावा जो चीजें जिस हालत में है पड़े थे वो वैसे ही नीचे तो नहीं छुपा हुआ। मैंने नजदीक जाकर बदलने के लिए तरद्दुद न करो, क्योंकि वो जो कुछ भी दिखाई देती है वैसे तभी दिखाई देती है कि तुम वही नजर आते हो जो कुछ तुम दिखाई देते हो। जब तक तुम उन्हें नजर और आवाज नहीं दोगे वो ना तो देख सकेंगी और ना ही बोल सकेंगी। अगर उनकी बात तल्ख है तो अपनी जुबान का जायजा लो। अगर चीजें देखने में बदसूरत है तो अव्वल और आखिर अपनी ही आंख की जांच मैंने करो। देखा चीजों से उनके पर्दे उतार फेंकने के लिए ना कहो, अपने आप से पर्दे उतारो तो चीजों से पर्दे खुद ब खुद उतर जाएंगे। घात लगाए ना ही चीजों को अपनी मोहरें तोड़ने के लिए इंसानी सर की तुम अपने आप को मोहरों से आजाद करोगे तो सब कुछ बेमोहर हो जाएगा। थोड़ी कुशादा अपने आप को बेपर्दा और बेमोहर करने की चाबी एक कलमा है जो हमेशा तुम्हारे होंठों के दरमियान रहता है। अल्फाज में ये सबसे लतीफ और सबसे अजीम किताब की कहानी मीरदाद ने उसको तख्लीकी कलमा कहा है, जिसमें निरोंदा कहता है की किताब शुरू होती है और तमाम लोगों पर गहरी और पुरस्रार अंदाज में धड़कती खामोशी छा गई और आखिरकार मिकायोन पुरजोश बेसब्री से बोल उठा, एक तहरीर हमारे कान उस कलमा के प्यासे हैं, इसको तहरीर हमारे बनाने दिल वाला उस है चाबी के लिए बेकरार इसके है। साथियों में मीरदाद सबसे छोटा अपनी बात और जारी हकीम रख, ये हम किताब गुजारिश करते रोशनी का हैं मीनार अपनी है बात और पनाह का उनके लिए यहाँ पर आकर सवीने के नाम याब होने पहला बाब इख्तिताम बाकी पजीर होता सब है। इससे दूसरा बाब मोहतात तख्लीकी रहे। कलमा के बारे में है, पहले जिसमें बाब के वो साथ मैं के जब असरार आपकी खिदमत में वाज़ेह हाजिर करता होंगे। है। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद